شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا بیان خاص طور پر اپنے ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو بیچارے ہر روز ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ بیماری نے انہیں تنگ کر رکھا ہے، تو وہ میرے بھائی بہن اس بیان کو خاص توجہ سے سنیں، رات کو یہ 2 چھوٹی صورتیں پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اور بیان میں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہر بیماری، سستی، کاہلی جسم سے نکل جائے گی اور یہ عمل آپ کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ نجات دلا دے گا۔ ناظرین، اگر آج سے کچھ زمانہ پہلے دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آج ڈاکٹروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ڈاکٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل ہے اور ہمیں یہ شیطانی چیزوں کا عمل دخل نظر نہیں آتا۔ دوسرا، جب ہر طرف فتنوں کا دور ہو، گناہوں کی اور وباؤں کی کثرت ہو، گناہوں کی فضا عام ہو جائیں، تو ایسے وقت میں آج کا یہ افضل پانی والا عمل شفا بھی ہے، دعا اور دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، حفاظت اور کفایت بھی ہے، مدد اور راحت بھی ہے۔ پھر اس پانی میں سکون بھی ہے، چین اور راحت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس پانی کو اپنی روز مرہ کے زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ نے یہ دم کیا ہوا پانی صرف 7 دن پی لیا تو انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی آپ کے لیے کافی ہے۔ پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے، اور خصوصاً آج کا یہ وظیفہ لا علاج امراض کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی بھی لازمی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا فتنہ فساد، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو اللہ پاک تمام طرح کی لڑائیوں سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں گے تو آپ کے گھر اگر جادو ہے تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو یہ دم کیا ہوا پانی اپنی اولاد کو پلا دیں، آپ کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے تو یہ خاص عمل ایک خاص طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس پانی والے عمل کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی محبت دل میں لیے ہوئے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہیں، ایک آب زمزم، دوسرا وضو کا پانی اور تیسرا بارش کا پانی۔ اب ناظرین، بارش ایک ایسی چیز ہے جس کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ یہ قدرت کی عظیم نشانیوں میں ایک اہم نشانی ہے۔ آسمان سے بارش کا نزول جو انسان کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی زندگی اور بقا کا اہم حصہ ہے۔ بارش کے قطرے قطرے میں رب کریم نے ایسی شفا، ایسی عنایات اور برکات چھپا رکھی ہیں کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بجائے ندی نہالوں میں بہا دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بچپن سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ابا جان چھت پر بارش کے دوران بڑے بڑے برتن رکھ دیا کرتے تھے اور اس پانی کو اکٹھا کر کے پھر کھانے پینے میں استعمال کرتے اور ایک خاص عمل کروا کر لوگوں کو یہ پانی استعمال بھی کرواتے، اور الحمدللہ اس کے نتائج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا اس فیض عام سے بھرپور مستفید ہو اور لوگ اسے اکٹھا کر کے بیماریوں سے نجات پائیں اور تندرست چاق و چوبند زندگی کا آغاز کریں۔ بارش ہونا صرف پانی کا برسنا نہیں ہے، یہ برکت کے خزانے ہیں، عافیت اور عطاؤں کے خزانے ہیں، رحمت اور فضل و کرم کے خزانے ہیں۔ ہم تو بھولے ہی رہ گئے، ایسا بھولے کہ بھولنا تو درکنار، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم بارش کے پانی کو پر نالوں سے گزار کر نالوں میں پہنچا رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ سوچئے، پیدائش سے لے کر موت تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں اپنا بچپن،
جوانی، بڑھاپا گزارتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت انسان ہونے کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی۔ غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لامحدود اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر اپنی ساری عمر شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے ہی سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر افسوس، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے، اور صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں بھی اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا فرمائے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں آئی ہے جس میں انسان طاقت اور قوت کم ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہتا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے
عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالدار ہونے کو محتاجی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت اور فراغت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال کا جنہیں وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر بغیر کیے ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پر قابو پانے کے لیے ہر وقت کوششوں میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں بھی اثر نہیں کرتیں، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ تو ناظرین، دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ اسی طرح رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ناظرین، بیماری بھی ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف حیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی اس صورت پڑھنے کے بعد، یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اندرونی حالات کو بدلتا ہوا خود محسوس کریں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے نوٹ فرمائیے گا۔ بیماری بھگانے والی صورتیں فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھنی ہیں، اور بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھنا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے، تو فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے 2 صورتیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص جو بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھے، دونوں صورتوں کو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھے، اول و آخر درود پاک بھی لازمی پڑھے۔ تو عمل کا پورے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے درود پاک سے شروع کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پورے خلوص دل اور خلوص نیت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے عمل کرنا ہے۔ جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔
اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص 5 مرتبہ پڑھ کر یا 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بڑھتی ہے، جسمانی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ شفا کا دروازہ اللہ کی مشیت اور رضا پر منحصر ہے، اور ہم اس عمل کو اللہ کی رحمت کی امید کے طور پر ہی کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یہ جادو کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے۔ تو بیماری سے شفا کے لیے فجر اور عصر کے اوقات میں سورۃ الفاتحہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا دل کے سکون کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفا کے لیے روحانی قوت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ان 2 صورتوں کا عمل کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو بارش پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتارا اور فرمایا کہ اپنے رب کے قریبی وعدے کا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرمائیں گے اور اسے صحت عطا فرمائیں گے، اور اس کے گوشت پوست اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ ایک بہن نے ہمیں ای میل کی اور یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ اکثر بیمار رہتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے اکثر وہم ستاتے تھے کہ میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، سینے میں بھی درد رہتا تھا، اولاد نہیں تھی، ایک بچہ ہو کر فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر حمل ضائع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی، اور گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے دل بھی بہت گھبراتا تھا، ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے، اکثر روتی رہتی تھی، لیکن میں نے بارش کا دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پیا تو میری ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل کر کے وہ پانی گھر کے عام پینے کے پانی میں مکس کر دینا ہے، جس میں سارے گھر کے افراد پانی پیتے ہیں۔ جیسے جیسے سارے گھر والے یہ پانی پیتے جائیں گے، آپ کے گھر کی ساری لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ فساد انشاءاللہ ختم ہوتے جائیں گے۔ گھر والے ایک دوسرے سے پیار، محبت، عزت اور احترام کرنے لگیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں بارش کا پانی ضائع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کھانے پینے کے عام پانی میں استعمال کیا جاتا تھا، تاکہ وہ فرشتوں کی روحانیت، وہ معصومیت ہمارے اندر اتر سکے۔ کسی بھی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، یہ بارش کا پانی اور یہ عمل ایسا تیر بہدف نسخہ ہے کہ انشاءاللہ تمام بدبختی اور نحوستوں کو ختم کر دے گا۔ تمام بیماریوں کو، چاہے وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، انشاءاللہ جڑ سے ان کا خاتمہ کر دے گا، اور یہ عمل کرنے سے آپ کو ایسا سکون ملے گا جس کی آپ کو برسوں سے تلاش تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔